چوتھا پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ اسے بھی میں تجوید کے قواعد بتا کر پڑھاؤں گا تاکہ تجوید کے قواعد کو سمجھ کر آپ تجوید کے مطابق قرآن شریف پڑھ سکیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم۔ ثم ثا ہے تو ثا کی آواز بہت ہی باریک ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے۔ ثم اس طرح، میم مشدد ہے تو غنہ کریں گے میم میں، ثم اس طرح۔ انزل نون میں اخفا ہوگا، اس طرح۔ انزل علیکم، یا لین ہے یہاں پر، اسے جلد پڑھیں گے۔ کم یہاں پر یہ میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے تو میم میں ادغام شفوی ہو رہا۔ اور یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد با ہے تو نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں، اسے بھی غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ علیکم من بعد الغم، میم مشدد ہے یہاں پر غنہ کریں گے۔ امنتن، یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد نون ہے حروف یومن میں سے تو یہاں پر ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ اسے پڑھتے ہیں۔ امنتن نعاسا، عین میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر بھی تنوین کے بعد سین میں حروف یومن میں سے یا ہے تو یہاں پر بھی ادغام ناقص ہوگا۔ یغشا، شین میں کھڑا زبر ہے، کھینچ کر پڑھیں گے، تو کو پور پڑھیں گے، اور یہاں پر جو مد ہے اس مد کو مد متصل کہتے ہیں، مد متصل کو 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ طائفتم، یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے یہاں پر بھی ادغام ناقص ہوگا۔ منکم کے نون میں اخفا ہوگا۔ کم یہاں پر لام الف ہے آیت کے بیچ میں تو یہاں پر نہ ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر لمبی آیت ہے تو ٹھہر سکتے ہیں۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاہلیہ۔ وطا کے اوپر جو مد ہے اس مد کو مد متصل کہتے ہیں تو یہاں پر تا میں اخفا ہوگا، قاف کو پور پڑھیں گے، قد کے دال میں قلقلہ ہوگا، یعنی اس کی آواز میں ایک قسم کی جنبش ہوگی۔ اہمتہم، میم مشدد غنہ ہوگا، اور میم یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھیں گے جیسے ہم تم کی میم کو پڑھتے ہیں۔ انفسہم کے نون میں اخفا ہو رہا ہے اور میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ یظنون، ضا کو پر پڑھنا ہے، نون مشدد غنہ ہوگا، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ باللہ، اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ غیرل، یہاں پر یا لین ہے، اسے جلد پڑھیں گے۔ را کو پر پڑھیں گے اور حقی، ہا قاف کو پر پڑھیں گے۔ غنہ، ضا کو پر پڑھیں گے، نون مشدد غنہ ہوگا۔ جاہلیہ، یہاں پر الف مدہ ہے، کھینچیں گے، اور ہلیہ یہاں پر وقف کریں گے، تو وقف مطلق کی علامت ہے، جب وقف کریں گے تو یہ گول تا جو ہے یہ ہائے ساکنہ بن جائے گی تو جاہلیہ ہو جائے گا، جاہلیتی نہیں، جاہلیہ۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ۔ یقولون، قاف کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، لونا میں بھی واو مدہ ہے تو ایک الف کے برابر دونوں جگہ کھینچ کر پڑھیں گے۔ حل لنا، یہاں پر دیکھیے لام
ساکن ہے اور پھر یہاں پر لام مشدد ہے، تو جب ساکن اور مشدد حرف ایک ساتھ آ جاتا ہے تو ساکن حرف کو نہیں پڑھتے، تو یہاں پر لام ساکن کو نہیں پڑھیں گے، ہاں کو لام سے ملا کر پڑھیں گے۔ حل لنا، الف یہاں پر الف مدہ ہے۔ من الامری، را کو یہاں پر باریک پڑھیں گے، من کے نون میں اخفا ہوگا، شی، اور یہاں پر دیکھیے یا لین ہے، اور جب یہاں پر وقف کرتے ہیں تو حمزہ کی جو دو زیر کی تنوین ہے وہ سکون سے بدل جاتا ہے، اور اس سکون کو سکون عارضی کہتے ہیں۔ تو جب یا لین کے بعد سکون عارضی ہو تو اس وقت مد لین عارض ہوتا ہے۔ مد لین عارض، اس کو طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے، لیکن قصر اس میں بہتر ہوتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے۔ یقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله۔ قل قاف کو پر پڑھیں گے، ان نون مشدد غنہ ہوگا، امر کے را کو پر پڑھیں گے، کلہ ہو میں الٹا پیش ہے، کھینچیں گے، للہ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك۔ یخفونا خا کو پر پڑھیں گے، خا میں قلقلہ نہ ہونے پر اس کا خیال رکھنا ہے۔ یخفونا کہ یہاں پر واو مدہ ہے، فی میں جو مد ہے اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں، اور مد منفصل کو بھی 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھنا جائز ہے۔ انفسہم نون میں اخفا ہوگا۔ میم، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ ما لا یبدون، ما میں الف مدہ ہے، لا میں الف مدہ ہے، یبدون با میں قلقلہ ہوگا، دونا یہاں پر واو مدہ ہے، لگ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا۔ یقولون قاف کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر واو مدہ ہے، لو میں بھی مدہ ہے، لو میں یہاں پر واو لین ہے، کانا کے الف میں یہاں پر الف مدہ ہے، لنا میں الف مدہ ہے، من الامر را کو باریک پڑھیں گے، شیء یہاں پر یا لین ہے، اور یہ ان یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد حروف جومن میں سے میم ہے تو ادغام ناقص ہوگا، میم مشدد ہے غنہ ہوگا، الف مدہ ہے کھینچیں گے، قتلنا نا میں الف مدہ ہے، ہا ہونا ہا میں کھڑا زبر ہے، اور نون میں یہاں پر الف مدہ ہے تو ایسے کھینچ کر پڑھیں گے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم قل لو، یہاں پر بھی دیکھیں لام ساکن اور لام مشدد، تو ساکن لام ساکن کو نہیں پڑھیں گے، لام مشدد کو پڑھیں گے۔ لو میں یہاں پر واو لین ہے، کنتم کے نون میں اخفا ہوگا اور میم میں اظہار شفوی ہوگا، فی یہاں پر یا مدہ ہے، بیوتکم یہاں پر واو مدہ ہے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، لبرز الذین را کو پر پڑھیں گے، لال کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، کتب علیہم، علیہم میں یا لین ہے، علیہم القتل قاف کو پر پڑھیں گے، تا میں قلقلہ نہ ہونے پر اس کا خیال رکھنا ہے، الا لام میں کھڑا زبر ہے کھینچ کر پڑھیں گے، مضاجعہم ضاد کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر الف مدہ ہے، جعہم جعہم اس طرح پڑھیں گے۔ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم۔ با میں قلقلہ کریں گے، اللہ کلام کو پر پڑھیں گے، ما میں الف مدہ ہے، فی میں یا مدہ ہے، صدورکم یہاں پر واو مدہ ہے، را کو صاد کو پر پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، ولیمحص صاد کو پر پڑھیں گے، ما میں الف مدہ ہے، فی میں یا مدہ ہے، قلوبکم قاف کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ واللہ اللہ کو پر پڑھیں گے،
علیمم یا مدہ ہے یہاں پر، اور یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد با ہے تو یہاں پر انقلاب ہوگا، بذا زال کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر علیف مدہ ہے، تس صدور صاد کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو را کے زیر جو سکون سے بدل جائے گا، تو سکون سے بدل جائے گا تو یہ را کے اوپر سکون ہو گیا، اس سے پہلے واو کے اوپر بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، تو را کو پر پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر واو مدہ ہے تو واو مدہ کے بعد یہ سکون جو آ رہا ہے، یہ سکون کو سکون وقفی کہتے ہیں، عارضی کہتے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور۔